اردو ناول اباقہ قسط نمبر 77۔ خلیفہ مستنصر کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ ابن یاشر سر جھکائے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ وزیر اعظم بھی خاصا ملول نظر آ رہا تھا۔ خلیفہ نے سخت لہجے میں ابن یاشر سے کہا، ابن یاشر، تو کہتا تھا میں چند گھڑی میں اس کو مرے ہوئے کتے کی طرح گھسیٹتا آپ کے قدموں میں لے آؤں گا۔ کہاں ہے وہ تمہارا مرا ہوا کتا؟ میں نے تو سنا ہے کہ موقع پر بے گناہ یرغمالیوں اور تمہارے سورماؤں کی لاشیں پڑی ہیں۔ کیا اسی وقت سے میں نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ ابن یاشر نے کہا، امیر المومنین، سارا کام صرف ایک شخص کی وجہ سے خراب ہوا۔ جناب وزیر اعظم کی ہدایت پر ہم نے مسلم بن داؤد کو بھی چھاپا مار دستے کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ اس نے منصوبے کے مطابق بر وقت حرکت نہیں کی اور بورے میں چھپا بیٹھا رہا۔ مجرم نے موقع سے فائدہ اٹھا کر پانسا پلٹ دیا۔ الزام وزیر اعظم پر آیا تھا، اس لیے اس نے ابن یاشر کو گھور کر کہا، یاشر، تم مسلم بن داؤد کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اگر وہ اس قابل نہیں تھا تو تم اسی وقت اعتراض کر دیتے۔ خلیفہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بات یہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں وہ منصوبہ ہی نہیں جو ایک شخص کی بے عملی کی وجہ سے تباہ ہو کر رہ جائے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ ایک نازک معاملہ ہے، اس کے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کر لو۔ اس وقت تم نے میری بات سنی تھی؟ ابن یاشر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ باہر سے شور و غل کی آوازیں آنے لگی۔ خلیفہ کے اشارے پر ایک مؤدب خادم نے دریچے سے باہر جھانکا۔ شور و غل کی آواز تیز ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا لوگوں کا ایک امبو نعرہ زنی کر رہا ہے۔ خادم نے جائزہ لینے کے بعد کہا، امیر المومنین، 100-150 آدمی نہر کلثومیہ پر پیش آنے والے حادثہ پر اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ خلیفہ کے حکم پر خادم نے دریچہ بند کر دیا۔ سوچ کی گہری لکیریں اس کی پیشانی پر پھیل رہی تھی۔ وزیر کھنکار کر بولا، امیر المؤمنین، اس پورے سانحے میں ایک اطلاع حوصلہ افزا، اور وہ یہ کہ عبدالرشید کی بیٹی فاطمہ ابھی زندہ ہے۔ خلیفہ نے کہا، اور کیا یہ حقیقت حوصلہ شکن نہیں کہ اس کی زندہ رہنے میں ہماری کارروائی کا کوئی دخل نہیں؟ مجھے یہ سوچ کر شرم محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ ہی دیر بعد اس ناکامی کی خبر پورے بغداد میں پھیل جائے گی۔ وزیر اعظم نے تسلی دینے کے لیے کہا، امیر المؤمنین، ہمارے سپاہی مسلسل مجرم کے تعاقب میں ہیں، ہو سکتا ہے جلد ہی کوئی اچھی خبر آ جائے۔ جس وقت قصر خلد کی روشنیوں میں یہ باتیں ہو رہی تھی، نہر کلثومیہ کے پار ٹیلوں کی مدھم چاندنی میں اباقہ فاطمہ کے ساتھ چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ اسے بڑی دیر سے ایک شبہ سا ہو رہا تھا۔ اس نے بورا کمر سے اتار کر نیچے رکھا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے تلوار نکالی اور بورے کا منہ باندھنے والی رسی کاٹ دی۔ فاطمہ بے سدھ ہو کر اونچی گھاس میں بیٹھ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اباقہ کو بھوک نے ستایا ہے اور اب وہ بورے سے کھانے کی کوئی چیز نکالے گا۔ اس وقت خشک گوشت کا ایک ٹکڑا، تھوڑا سا پنیر ان کے جسموں میں نئی زندگی دوڑا سکتا تھا۔ اباقہ نے بورے میں ہاتھ ڈالا اور دفتن پیچھے ہٹایا۔ فاطمہ نے محسوس کیا کہ بورے میں خوراک کی بجائے کچھ اور ہے۔ اباقہ نے بورے کو نیچے سے پکڑا
اور ایک جھٹکے سے الٹا دیا۔ اندر سے ایک انسانی ہیولا برآمد ہوا اور دھم سے گھاس پر گرا۔ کسی سانپ کی طرح اس نے کنڈلی مار رکھی تھی۔ زمین پر گر کر اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ اباقا غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی، مسلم بن داؤد۔ مسلم بن داؤد کے ایک ہاتھ میں ابھی تک خنجر تھا۔ اباقا نے یہ خنجر اس کی بند مٹھی سے نکال لیا۔ ایک تو آہیں بھر کر بوڑھے داؤد نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر وہ خالی نظروں سے آسمان کو تکتا رہا۔ پھر اس کی نظر اباقا پر پڑی، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نظر نہیں آیا۔ شاید وہ اسے خواب سمجھ رہا تھا۔ اس نے کس مسا کر کروٹ بدلی، پھر واپس مڑ کر اباقا کی طرف دیکھا اور دفتن اس کے چہرے پر دنیا جہان کا خوف سمٹ آیا۔ آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور چھوٹی سی داڑھی بے خیالی میں مسلسل ہلتی جا رہی تھی۔ اس نے چیخ ماری اور اٹھ کر مخالف سمت بھاگا۔ چند قدم بھاگ کر ٹھوکر کھائی اور پتھروں پر گرا۔ گرتے ہی پھر اٹھا اور ایک خطرناک ڈھلوان پر چڑھنے لگا۔ 3-4 گز اوپر گیا ہوگا، پھسل کر نیچے آ گیا، مگر ارادے کا پکا تھا۔ پھر زور لگا کر اوپر چڑھنے لگا۔ 4 گز کی بلندی سے اسے پھر اوندھے منہ پھسل کر نیچے آنا پڑا۔ نہایت ہراس کے عالم میں داؤد نے یہ عمل 3 بار دہرایا۔ پھر ایک نظر اباقا اور فاطمہ کی طرف دیکھا۔ اباقا اپنی جگہ بے حرکت بیٹھا تھا۔ داؤد نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور اباقا کے پاس سے گزرتا ہوا دوسری سمت بھاگ کھڑا ہوا، لیکن ادھر بھی ٹیلے تھے۔ تب اباقا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مسلم بن داؤد کا خنجر تھا۔ بوڑھا ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے حلق سے لگاتار ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھی۔ یہ ڈھلوان زیادہ اونچی نہیں تھی۔ بوڑھا کوئی 10 گز اوپر پہنچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ٹیلا پار کر کے دوسری طرف اترتا، اباقا کا خنجر والا ہاتھ لہرایا اور بوڑھے کی طویل چیخ سناٹے کو چیر گئی۔ وہ ہاتھ پاؤں چلاتا بلندی سے نیچے گرا اور اباقا کے قدموں میں پہنچ گیا۔ وہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے جان کنی کا عالم طاری ہو، لیکن خنجر اس کی پنڈلی میں لگا تھا۔ اباقا نے خنجر نکالا اور اس کی شاہرگ پر رکھ دیا۔ داؤد کے منہ سے ناقابل فہم آوازیں نکلنے لگی۔ کبھی وہ تڑپنے لگتا اور کبھی تڑپنا چھوڑ کر ہاتھ جوڑنے لگتا۔ اباقا خونخوار لہجے میں بولا، بتا مسلم بن داؤد، اپنے جرم خود ہی بتا۔ تو نے اب تک جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے بتا سب کچھ۔ مسلم بن داؤد کے حلق سے مرغی جیسی آواز نکلی۔ وہ کپ کپاتا ہوا بولا، اباقا، میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں، میں تیرا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اباقا گھرایا، میں نے تجھ سے تیرے جرم پوچھے ہیں۔ بوڑھا منمنایا، میرے جرائم بے حساب ہیں اباقا۔ اباقا نے کہا، جتنے بھی ہیں بتا۔ بوڑھا لرزا آواز میں بولا، میرا سب سے پہلا جرم تو یہ ہے کہ میں نے تجھ سے جھوٹا وعدہ کیا اور مارینا کا لالچ دے کر تجھے چین کی مہم پر بھیجا۔ میرا دوسرا جرم یہ ہے کہ میں نے ہنڈاس کے ہاتھوں تجھے قتل کروانے کی کوشش کی۔ میرا تیسرا جرم یہ ہے کہ میں نے خلیفہ وقت کے دربار میں تجھ پر جاسوسی کی تہمت لگائی۔ یہاں تک کہہ کر داؤد خاموش ہو گیا۔ آگے بتا۔
آگے بتا، اباقہ غرایا۔ داؤد رو دینے والے لہجے میں بولا، میرا چوتھا جرم یہ ہے کہ زبیدہ نامی کنیز کو مارا اور مارینا کو اغوا کرانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے ناظم اعلیٰ کے ساتھ مل کر معصوم یاقی کی عزت لوٹنے کا منصوبہ تیرے باپ نے بنایا تھا؟ اباقہ دھاڑا۔ ہاں، اس میں بھی میں شریک تھا۔ اب آگے بول۔ پھر میں نے مارینا کو توتم خان کے حوالے کر دیا اور یہ جھوٹی خبر پھیلائی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا اباقہ، اس کے بعد تو نے کچھ نہیں کیا؟ اباقہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں کیا، داؤد ہاتھ جوڑ کر بولا۔ اور یہ جو تو بورے سے برآمد ہوا ہے، یہ جہنم میں جا رہا تھا؟ داؤد ہکلایا۔ مجھے زبردستی بھیجا گیا ہے اباقہ، خدا کی قسم اس میں میری مرضی نہیں تھی۔ اباقہ خونخاری سے بولا، مسلم بن داؤد، تو بھول رہا ہے، لیکن میرا حافظہ کمزور نہیں۔ تیرا سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ تو نے قراقرم میں میرے بازو پر کنندہ تحریر دیکھی اور اس سے چنگیز کے بیٹے تولائی خان کو آگاہ کر دیا۔ میری مصیبتوں کا آغاز یہیں سے ہوا تھا داؤد۔ صرف تیری اس غداری پر میں تیرے جسم کو 10 بار ٹکڑے کر سکتا ہوں، لیکن میں تجھے اتنی جلدی نہیں ماروں گا۔ اس طرح تڑپاؤں گا جس طرح تو نے مجھے تڑپایا تھا۔ اباقہ کی آنکھیں مدھم چاندنی میں ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ مسلم بن داؤد نے کانپتے ہاتھ سے خنجر اپنی شاہرگ سے ہٹایا اور بولا، اباقہ مجھے چھوڑ دے، باخدا میں تجھے مالا مال کر دوں گا، اتنا کچھ دوں گا کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا دے گا مجھے تو؟ اباقہ نے پوچھا۔ مسلم بن داؤد نے کہا، میرے پاس جو کچھ ہے تو لے لے۔ 4 صندوق اشرفیوں کے اور قیمتی پتھروں سے بھرے ہوئے تھے میرے پاس۔ دربار خلافت سے وقتاً فوقتاً ملنے والے تحائف ہیں جن کی مالیت لاکھوں تک پہنچی ہے۔ بغداد کی انتہائی حسین ترین کنیزیں میری ملکیت ہیں۔ میں ان میں سے 3 لڑکیاں ایسی تجھے دوں گا کہ تیری راتیں ہفت رنگ ہو جائیں گی۔ باخدا تو مارینا کو بھی بھول جائے گا۔ مجھے صرف میرے ساز و سامان میں سے صرف ایک مسلح اور ایک تسبیح کی ضرورت ہے۔ میں سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جاؤں گا۔ اباقہ نے خنجر دوبارہ مسلم بن داؤد کی گردن پر رکھ دیا اور دانت پیس کر بولا، منحوس بڈھے، یہ ساری دولت تیری جان نہیں بچا سکتی، بلکہ اس سے 10 گنا دولت بھی ہوتی تو میں تجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ باقی رہی مسلح اور تسبیح کی بات، تو مسلح پر بیٹھ کر بھی سازشیں سوچے گا اور تسبیح کے دانوں پر منصوبے سوچیں گے۔ میں تیری فطرت سے آگاہ ہوں مسلم بن داؤد۔ اباقہ نے اس کی گردن پر خنجر کا دباؤ بڑھایا تو وہ چیخ اٹھا، شاید سمجھ رہا تھا کہ ذبح ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اباقہ نے کہا، نہیں داؤد، ابھی نہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائے گا کہ تو یہاں کیسے پہنچا اور تیرے ساتھ اس سازش میں اور کون کون شریک تھا؟ داؤد گڑگڑایا، اگر میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں تو مجھے معاف کر دے گا؟ داؤد ایک بار پھر منتیں سماجتیں کرنے لگا، ساتھ ساتھ وہ اپنی آمد کا حال بھی سناتا جا رہا تھا۔ اس نے کم و بیش سب کچھ سچ سچ بتا دیا، سوائے اس کے کہ اس نے وزیر خارجہ کو آگاہ کیا کہ اباقہ شراب فروش کے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ وزیر خارجہ ابن یاشر کے متعلق سن کر اباقہ کے جھبڑے بھیج گئے۔ داؤد کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس ساری کاروائی کا کرتا دھرتا وہی ہے۔ اس سے پہلے مارینا کے اغوا کی سازش بھی
داؤد نے اس کے ساتھ مل کر تیار کی تھی۔ اباقہ کی زندگی میں ایک بار پھر درندگی اور سرکشی کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ وہ داؤد سے کرید کرید کر ابن یاشر کے متعلق سوالات پوچھنے لگا، مثلاً یہ کہ یاشر اپنے محل میں کس وقت موجود ہوتا ہے، وہ سوتا کس وقت ہے، محل کا نقشہ کیا ہے، اس کی خوابگاہ کے قریب کتنے پہرے دار موجود ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فاطمہ ایک طرف سمٹی سمٹائی بیٹھی حیرت سے یہ باتیں سن رہی تھی۔ اسد اللہ ایرانی علاقے میں سفر کرتا ہوا مشہد کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ 50 سواروں کا ایک دستہ تھا۔ اس کے علاوہ 2 عدد روسی جانباز تھے جو وقت رخصت مائیکل نے اس کے ساتھ کر دیے تھے۔ تاتاری دستوں کے ساتھ مٹ بھیڑ سے بچنے کے لیے دور بستیوں سے ہٹ کر سفر کر رہے تھے۔ مشہد سے کوئی 3 منزل دور انہوں نے ایک رات ایک چھوٹے سے گاؤں میں قیام کیا۔ گاؤں کے قریب ہی ایک کشادہ جگہ انہوں نے خیمے لگا دیے۔ وہ سب کے سب عام دیہاتی لباس میں تھے۔ گاؤں میں پتہ چلا کہ ایک قافلہ اترا ہے تو لوگ مختلف اشیاء بیچنے کے لیے آنے لگے۔ رات جب انہوں نے کھانا کھایا تو ایک رقاصہ اپنے سازندوں کے ساتھ آدم کی۔ وہ ان کے سامنے رقص کرنا چاہتی تھی مگر اسد اللہ نے اسے منع کر دیا۔ رقاصہ کے اصرار پر اسد نے صرف اتنی اجازت دی کہ وہ انہیں کوئی نغمہ سنا دے۔ نوخیز نیشہ پوری رقاصہ نے اٹھلا کر کہا، کوئی پرانا نغمہ یا تازہ؟ اسد کے ایک ساتھی نے کہا، اپنی طرح تازہ سناؤ۔ رقاصہ نے سازندوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے ساز چھیڑے۔ رقاصہ کی مدھر آواز فضا میں ابھری۔ وہ ایک پرسوز فارسی گیت گا رہی تھی۔ اس کے بول کچھ یوں تھے، میں داستانوں کی شہزادی نہیں، لیکن میں ایک دیو کی قید میں ہوں۔ میں گزرا ہوا وقت نہیں، مگر واپس آنے سے معذور ہوں۔ میں غار میں اگا ہوا وہ پھول ہوں جس نے کبھی نیلا آسمان نہیں دیکھا۔ میں سمرقند کی تیتلی قراقرم کی مٹھی میں ہوں۔ میرا سانس گھٹ رہا ہے، اے ہوا مجھے ڈھونڈ لے۔ گیت ختم ہو گیا مگر اسد کے سارے جسم میں ایک عجیب ہی سنسناہٹ چھوڑ گیا۔ اس نے رقاصہ سے پوچھا، یہ پردرد گیت اس نے کہاں سے سنا؟ رقاصہ نے اپنے ایک سازندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا نام رضا ہے، یہ شاعری بھی کرتا ہے، اس نے یہ گیت لکھا ہے۔ اسد نے نوجوان شاعر سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی بہت خوب گیت لکھا ہے تم نے، بہت درد ہے اس میں۔ نوجوان شاعر نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے عرض کیا، حضور اس گیت میں درد اس لیے ہے کہ اس میں سچائی ہے۔ کیا مطلب؟ اسد کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ شاعر نے کہا، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، آج سے کوئی 1 ماہ پہلے میں 10-15 کوس دور ایک قصبے میں گیا۔ ہم 7-8 مسافر قصبے کی سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس رات بڑی بارش ہو رہی تھی، سردی بھی اپنے عروج پر تھی۔ کوئی نصف رات کا عمل ہوگا جب کسی نے سرائے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم سب اٹھ بیٹھے۔ سرائے کے مالک نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس کا پھٹا پرانا لباس بارش میں بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا یہاں تک پہنچا تھا۔ حلیے سے کوئی بھٹکا ہوا شکاری لگتا تھا۔ سرائے کا مالک اسے اندر لے آیا۔
بوڑھے کو شدید بخار تھا۔ اسے ہم نے خشک کپڑے دیے اور سردی دور کرنے کے لیے آگ جلائی۔ بوڑھے کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ شمالی پہاڑوں سے آیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے ان پہاڑوں میں ایک حسین لڑکی کو دیکھا ہے۔ وہ ایک نہایت طاقتور اور سخت دل منگول کی قید میں ہے۔ اس لڑکی نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس کی قید کا حال کسی بستی کے مکینوں تک پہنچا دوں۔ میں نے دل میں اپنی اس بیٹی سے عہد کیا تھا کہ اس کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ میں نے مشہد کا ارادہ کیا، لیکن راستے میں بیمار پڑ گیا۔ بیماری کے باوجود گرتا پڑتا یہاں تک پہنچا ہوں۔ اسی رات پچھلے پہر بوڑھا انتقال کر گیا۔ صبح تک اس کی سنائی ہوئی کہانی پوری بستی میں گردش کرنے لگی۔ مجھے بھی اس کہانی نے بہت متاثر کیا اور اس لیے میں نے گیت لکھا۔ نوجوان شاعر کی بات سن کر اسد کی بے چینی میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ اس نے پوچھا، نوجوان، کیا تو اس لڑکی کا نام بتا سکتا ہے؟ نوجوان نے کہا، بوڑھے نے اس کا نام بتایا ضرور تھا، لیکن میرے ذہن سے اتر گیا۔ بہرحال اس قصبے میں کئی لوگوں کو یہ نام معلوم ہوگا۔ اسد نے پوچھا، بوڑھے نے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی جہاں وہ لڑکی قید ہے؟ نوجوان نے کہا، بالکل کی تھی، بلکہ اس نے زمین پر لکیریں کھینچ کر بھی سمجھایا تھا۔ یہ ساری باتیں سرائے کے مالک کو معلوم ہیں۔ اسد اسی وقت اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نوجوان شاعر سے کہا، رضا، تم نے ہمیں نہایت اہم اطلاعات دی ہیں۔ اب تھوڑی سی تکلیف اور کرو۔ تمہیں میرے ساتھ اسی وقت قصبے تک چلنا ہوگا۔ اگلے روز صبح کے وقت اسد کا دستہ طوفانی رفتار سے شمالی پہاڑوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اڑ کر یہ سفر طے کر لیتا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ غار میں قید وہ لڑکی مارینا ہی ہے، اور اسے زنجیر کرنے والا وہی بدبخت توتم خاں ہے۔